عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، قدم قدم پر تجلی کی روح دوڑا دی، روش روش پر گلستان بچھا دیے تو نے، عرب کی خاک کو رونق اور بہت ہی عقیدہ مند لوگوں کی یہ مجلس، جب مجھے حکیم صاحب کا نے بتایا کہ اس طرح آج میلاد شریف کے دنوں میں خاص طور پر جو یہ بہت ہی محترم مہینہ ہوتا ہے ربیع الاول، تو یہاں پہ یہ مجلس بلائی گئی ہے، تو واقعی میں نے اسی وقت اس کو وہ بیٹھے ہوں گے حکیم صاحب، میں نے اس کا میں ضرور پہنچ جاؤں گا، کسی بھی صورت میں پہنچ جاؤں گا، انگیجمنٹس بہت ایسے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ میں تو کہوں گا اس وقت شب کا وقت ہے، اور یہ شب خوانی ہی ہو رہی ہیں آج سارے مہینے میں، کیونکہ مہینہ ہی کچھ ایسا ہے۔ اور جب ہم اپنی اسلام کی بات کریں کہ یہ جو سارے مہینے ہیں، ہر ایک مہینے کے ساتھ ہماری ایک تاریخ جڑی ہوئی ہے، ہمارے جذبات جڑے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے محرم کا مہینہ، اس وقت بھی ہم سب کے جذبات جڑے ہوئے، کیونکہ میں تو اس چیز کا بہت زبردست قائل ہوں کہ اگر آپ اپنے آپ کو عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو آپ کو عاشق حسینی بھی ضروری ہونا چاہیے۔ اگر آپ کہیں پہ بھٹک گئے ہیں تو کہیں پہ کوئی تضاد پیدا ہو گیا ہے، وہی تضاد کار فرما ہے ان اختلافات کا جس کا فائدہ ان لوگوں نے اٹھایا جو ہمیں خیبر فتح کرنے نہیں دیتے تھے۔ یاد کرو، جس نے تاریخ پڑھی ہوگی، یہاں پہ بڑے مظفر صاحب بیٹھے ہیں، فیاض صاحب بیٹھے ہیں، مجاہد صاحب بیٹھے ہیں، بہت سارے اشخاص جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، میں نے بہت کچھ سیکھا بھی اور بہت کچھ سمجھا بھی، اور یہ ضروری بات ہے جس کو ہم بتائیں کہ ہم جب ایک ہے، جب ہمارا عقیدہ ایک ہے، جب ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے جس کے ساتھ ہم سب کو عشق ہے، جب ہمارے کعبہ ایک ہے، جب ہم ایک قرآن کو مانتے ہیں، تو اختلاف کس چیز کا کیوں کیا جاتا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے کہ شیعہ اور سنی؟ کیوں؟ میں تو یہ کہوں گا عقیدہ اور غیر عقیدہ۔ میں تو اس کو، اگر آج ایک ساری دنیا ایک انقلاب سے گزر رہی ہے اور اس انقلاب میں مسلمانوں کا
جو فکریہ ہے، جو مسلمانوں کی سوچ ہے، اس مسلمانوں کی سوچ کو بھی ہمیں تھوڑا سا اس کو ریکنفیگریٹ کرنا پڑے گا. ہمیں ان تمام جو یہاں پہ جو کبھی ممبر پہ لیتے ہیں، کبھی امام باڑے کے مجاور بنے ہیں، کبھی آستانوں کے مجاور بنے ہیں، کبھی مسجدوں کے مجاور بنے ہیں، ہمیں ان کو بھی ٹیوٹر کرنا پڑے گا. ابھی تو ہم نے سب کو ٹھیکے پہ دیا تھا، ہم نے کہا تھا چلو سنبھالو آپ ہی کے، نالج ہی نہیں بولا تو لوگ سمجھ نہیں پائے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. لیکن جب ہم اس سنچری میں سب برنٹ لے رہے ہیں، سب کی سکن خطرے میں، سب کی روحیں خطرے میں، جو ہم سب کربلا کی طرح لاشوں میں تبدیل ہو جائیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی روحوں کو زندہ کریں اور اپنی روحوں کو زندہ کر کے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر ہم عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیا ہم سب متفق ہیں اس بات پہ؟ جو عقیدے والے ہیں، غیر عقیدوں سے بھی میں یہ بات کہوں گا، متفق ہو جاؤ اس بات پہ کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا ہوئے. اس پہ متفق ہو جاؤ. یہ کہو کہ یہ نور اللہ جب کچھ نہیں تھا، جب کوئی کائنات نہیں تھی، کوئی کہکشاں جیسے یہ کہہ رہے تھے، کہکشاں اور گلیکسیز کی بات کر رہے تھے، کچھ نہیں تھا، نتھنگنیس. جب اس نتھنگنیس میں تھا اللہ، صرف اللہ، تو اللہ کے نور سے ایک اور نور پیدا ہوا، نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو نور پیدا ہوا، اس نور کی پہلی آواز تھی جس کو یہ سائنٹسٹ کہہ رہے تھے بگ بینگ. یہ تو ریاضی کے ماہر ہے. ویسٹرن لوگ کہتے ہیں کہ کچھ ہوا. کیا ہوا؟ کوئی بڑی آواز ہوئی اور اس آواز کے بعد کہکشاں آیا. تو سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے، جن کو آپ پڑھو گے، جس کو پڑھو گے، آپ مولانا رومی کو پڑھو. مولانا رومی ترکی میں ہے، اس کا مرشد ایران میں شمس تبریز. اس کے روزے پہ جاؤ، رومی کے تو روزے پہ جاؤ. آپ کوئی بھی ابن عربی کو پڑھو، آپ کسی بھی جو بھی سکولرز رہے اپنے وقت کے، جو بھی مجدد رہے ہیں، ان کو پڑھو. وہ آواز جو آئی، وہ آواز تھی اللہ اکبر. جو نور نکلا اس نے اللہ کو پہچانا اور کہا آپ اللہ ہو، اللہ ہو، آپ ہو اللہ. یہ جو اللہ کی آواز تھی، اس کے بعد جو نور کی خوشی میں، اس نور کی خوشی میں، اس کے میلاد میں، میلاد ہوتا ہے جنم لینا، میلاد کا مطلب ہے جنم. اس نور کی میلاد میں اللہ تعالیٰ نے کہکشاں بنایا. اس نے سورج بنایا، چاند بنایا، ستارے بنائے، جگمگائے. تبھی وہ جو سائنس اس کا یہ ہے کہ ایک انگلی سے اس کے 2 ٹکڑے ہوئے، وہ تب ہوئے جب وہ اسی کی خوشی میں جس نے انگلی اس پہ برابر اس پہ انگلی اشارے سے اس کے 2 حصے کر دی. اس کا ثبوت یہ ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم براق میں، جب حضرت جبرائیل ان کو لے کے گئے معراج پہ. اب یہ سمجھ لو، یہ حقیقت جان لو. اور جو بھی آپ کو مبلغ جو بھی بولتے ہیں، انفارچونیٹلی یہاں پہ کیا ہو گیا، الگ چیمبر میں ایک بولا جاتا ہے، دوسرے چیمبر میں دوسرا، تیسرے چیمبر میں تیسرا، جس پہ ہم سب متفق ہیں یہ جنرلی نہیں بولا جاتا. اور اگر یہ جنرلی بولا جاتا، اور اگر کاش ہمارے مولانا پی ایچ ڈی لوگ ہوتے، اسکالرز ہوتے، جو آج مسجدیں ٹیک اوور کرتے، جو آج لوگوں کو نکالتے اور سب کو بولتے ہیں کہ بھئی ان چیزوں پہ مت جاؤ، وہ آپ کو یہ بول رہا اور یہ بول رہا. لڑائی قرآن کی نہیں ہے. دکھاؤ مجھے کس کو قرآن کی لڑائی ہے جو ہم میں ہے. سب بولتے ہیں یس قرآن صحیح ہے.
لڑائیاں طریقت پر ہے، جھگڑے طریقت پر ہے، جھگڑے تفسیر پر ہے، جھگڑے ایک نے اگر کوئی حدیث دیا دوسرے نے دوسرا حدیث دیا، تیسرے نے تیسرا حدیث دیا تو وہ بولتا ہے صحیح یہ ہے یہ ہے یہ، تو کنفیوز ہو گیا۔ جب لوگ کنفیوز ہونے لگے تو اس کی سچائی جاننے کی یہ ضرورت ہے کہ ہم کہاں پہ متفق ہیں، کہاں پہ ہم نے محبت، ہم تو ان کے وہ تو منبع تھے محبت کے، انہوں نے کیا پیغام دیا؟ انہوں نے پیغام دیا پیار کا، محبت کا۔ جب طائف پہ اس پہ پتھر پھینکے گئے تو اس نے پہاڑوں کو کہا نہیں ان پہ عذاب مت طاری کرو، ان کو کہا گیا آپ بتاؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چیر دیں گے، کہا نہیں۔ تو انتقام ہی نہیں ہے۔ جس ابو سفیان نے حملے کیے، جنگ بدر پہ بھی حملہ کیا، خندق بھی اور بہت سارے ایسی چیزیں کی، لیکن وہ دیکھو انتقام نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہا جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو بھی معافی۔ جس ہندا نے سنو غور سے اور سمجھو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اعلیٰ تھے اور ان کا دل کتنا وسیع تھا اور کتنا انتقام کا کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، جس نے ان سے چاچا محترم کا کلیجہ کھایا، وہ بالکل جو آدم خور تھی، جس نے کلیجہ کھایا، اس ہندا کو بھی معافی ملی، لیکن کہا گیا کہ میرے سامنے مت لاؤ، کہا میرے سامنے مت لاؤ لیکن معاف کرو۔ یہ چیزیں اسی سے تو ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ اسلام جو نام ہے یہ تو پیار، انصاف، محبت اور اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخیاں کرے، ہمارے دل کو مجروح کرے۔ وہ اس لیے ہمارا دل مجروح کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں سے عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکالے۔ ایک یہود یا کیا نام ہے اس کا، اسرائیل کے ایک بہت بڑے سکالر نے ریسرچ کی تھی، اسے ریسرچ کی تھی کہ مسلمانوں کو کیسے اریز کیا جائے، ان کی ایڈیالوجی کیسے ختم کی جائے۔ اس نے بہت ریسرچ کی اور لاسٹ میں وہ کنکلوژن پہ پہنچا کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہو، عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی مار نہیں سکتے۔ یہ ان کا یہ ہے۔ ہماری مجھے یاد آ رہا ہے، میں اس وقت ایس پی کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بالکل توہین کی اور کتاب لکھی ایک شیطان سلمان رشدی نے۔ یہاں لکھنے والے بھی بہت بیٹھے، سیٹرک ورسز لکھی، اور آیت اللہ خمینی۔ میں اگر انٹرویو میں ہر جگہ یہ بولتا ہوں، اگر میں انٹرویو میں پاس نکلا، جب میں نے پبلک سروس کمیشن ٹاپ کیا تھا، I was number 1 at the time، تو جب مجھے انٹرویو میں لیا گیا اور انٹرویو میں مجھے دہلی کے بہت 2-4 بڑے پروفیسرز تھے اور کوئی بہت بڑے تھے، انہوں نے بولا کہ فاروق صاحب آپ کا کیا خیال ہے جو ایران میں ریولوشن آیا، what's your feeling؟ اب میں سوچنے لگا، میں کہنے لگا اگر میں وہ کروں اپنے انٹرویو کو بچانے کے لیے تو مجھے تھوڑا سا ادھر ادھر کی بات کر۔ میں کہا کیوں نہ میں جو میرے دل میں ہے بول لوں، کیا بات ہے۔ میں کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں this is the revolution which was required, this was the revolution against immorality۔ یہ ریولوشن تھا ایک جو ابھی مجاہد صاحب کہہ رہے تھے یا بہت سارے سکالرز کہہ رہے تھے، یہ فحشت کے خلاف تھا۔ حضرت خمینی صاحب فرانس میں گئے، اسی فرانس میں جہاں پہ آج کسی پریزیڈنٹ نے کوئی ہمارے دل مجروح کیے، وہاں فرانس میں گئے جہاں شراب عام تھا، عورتیں تھی، ننگی ناچ رہی تھی، لیکن روحانیت کا زور دیکھو، وہیں پہ ایران کے ریولوشن نے جنم لیا۔ اور وہ ریولوشن کیا تھا؟ امام باڑے میں صرف شیعہ نماز نہیں پڑھے گا، وہاں سنی بھی نماز پڑھے گا، اور سنی کی مسجد میں صرف سنی نہیں پڑھے گا، وہاں شیعہ بھی پڑھے گا۔ پیغام آیا
ہم نے عمل نہیں کی, آپ نے عمل نہیں کی, ہم نے عمل نہیں کی, کیونکہ ہم چھوٹے چھوٹے وہ پسند کرتے ہیں کہ الگ ہی سنو جی, باقی ضرورت نہیں ہے سننے کی. لیکن اگر آج کے دنیا میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم تب صلاح الدین ایوبی کرد تھے, وہ کرد قوم سے تھے, اور وہ جب اس نے شیعہ اور سنیوں کو آپس میں ملایا تب ہم نے مسجد اقصی لے لیا. تو یہ چیزیں آپ کو, ہم کو یہ سمجھنے چاہیے کہ ہم لکم دینکم ولی دین. ابھی یثرب کی بات ہو رہی تھی, آپ کہہ رہے تھے یثرب کی بات ہے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یثرب گئے, ہجرت کرنی پڑی, کیونکہ جو یہ تھا مکہ وہ ایک کمیونل سٹیٹ بن گئی تھی, ٹیرر سٹیٹ. وہاں پہ اجازت ہی نہیں تھی کسی کو اپنی بات کہنے کی, روحانیت بات کہنے کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مجبور ہونا پڑا. اور اس وقت ہمیں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ یاد آتے ہیں, جنہیں کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ جائیے, میں آپ کے بیڈ پہ سوؤں گا. پتہ نہیں آپ نے سنا ہے کہ میں بیٹھوں گا. اور دھوکے میں سب آگے جو کفار تھے وہ سمجھے شاید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہاں. یہ دیکھو یونٹی بھی کیا تھی اور ٹیرر بھی کتنا تھا کہ ان کو ہجرت کرنی پڑی. لیکن جب وہ گئے یثرب, جب وہ گئے جو مدینہ گئے, مدینہ میں میثاق مدینہ سائن کیا گیا, جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سگنیچر ہے. بہت کم بولتے ہوں گے اس بات پر. اسی میں وہ لکم دینکم ولی دین. آپ دوسروں کے مذہب کا ریسپیکٹ کرو, وہ آپ کی ریسپیکٹ کریں گے. ایک نہیں یہ ہوا, یہ پچھلے میں کہہ رہا ہوں ہر وقت, اور آج کل جہاں بھی میں بول رہا ہوں, میں کہیں پہ بھی صبح سے شام تک جہاں بھی بول رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں یہ جو اس سینچری میں خاص طور پر, اور جب میں اپنے کشمیر کی بھی بات کر رہا ہوں, 72 سال میں بہت ہی غلط لٹریچر آیا, بہت ہی غلط کتابیں چھپی, 72 ٹکڑے کیے ان کتابوں نے, ہمیں 72 حصوں میں تقسیم کیا اس لٹریچر نے. یہ سارے کتابیں ختم کرو, ریز کر دو ان سارے کتابوں کو جو یہ ہیٹ کے آگے. میں اونتی پورا گیا تھا, میں آپ کو سناؤں گا اور اوپنلی سناؤں گا, ریکارڈ بھی ہو رہا ہے تو میں بولوں گا. میں گیا تھا وہاں پہ بھی میں نے یہ بولا, جب وہ وہاں پہ مجھے تقریر کرنے کی, وہاں مفتی اعظم بھی تھے اور دوسرے اسکالرز بھی تھے. ایک شخص کی کتاب آئی جو میں نے ریلیز کی, اور اچھی کتاب تھی, بہت اچھی کتاب, محبت پہ تھی, پیار پہ تھی, محبت. لیکن اس نے وہ جواب تھی, ایک شخص وہ اونتی پورا کا ہی تھا, اس نے کتاب لکھی تھی, اس کا نام تھا کوئی گلاب نے کتاب لکھی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ, حضرت یزید رضی اللہ تعالی اور حضرت مروان رضی اللہ تعالی. کتاب کا ٹائٹل حضرت یزید رضی اللہ تعالی, حضرت اور حضرت موٹا, حضرت یزید رضی اللہ تعالی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی, اور کتاب تھی. اس کا جواب پھر اس نے بہت اچھا دیا تھا, اور اس نے تو بڑا زبردست اس کو سردار بنایا تھا یزید کو, اس کا جنت کا. اور تو اس نے تو بڑا جواب اچھا لکھا تھا, اور شکر الحمدللہ مجھے ہی جواب کی کتاب ریلیز کرنے کا موقع ملا. پھر میں نے وہاں پہ بھی بولا, میں نے بولا کہ دیکھیے اگر ہماری یہ جنگ ہے شیطان کے خلاف, جیسے میں نے سلمان رشدی کا نام لیا, میں نے آج کا یہ جو وہاں فرانس کا میکرون, ایسے لوگ یہ شیطانی ہیں اور کیا. ایسے لوگوں سے جب ہم ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں تو یزید تو انہی میں تو ہے نا. یزید کو کس طرح, اگر آپ یزید کو کہو گے تو یزید کو آپ راون بھی کہہ سکتے, کیونکہ اگر یزید کو آپ فرعون بھی کہہ سکتے, کیونکہ جس نے ہمارے ساتھ یہ کیا, جس نے ہمیں 2 حصوں میں تقسیم کیا. جو اہل عقیدہ جو ہے, اور میں چونکہ اگر میں ایک ایسا شخص ہوں, میں اگر ابھی شروع کروں گا, میں صبح سویرے تک فجر کی نماز تک آپ کو اپنے ساتھ انگیج رکھوں گا, اور ان چیزوں پہ آپ کو لاؤں گا جو دوسرے لوگ آپ کو عموماً کتراتے ہیں
बोलने से, लेकिन मैं अमूमन बोलता रहता हूँ। तो मैं चूंकि इस वक्त मैं कंक्लूड करूंगा, सिर्फ इस चीज पर मैं कंक्लूड करूंगा कि हमारे इस वक्त की जरूरत है कि हम अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के पैगाम को समझें। मुझे 2 इमारतें किसी शहर के उड़ाने से वो कोई क्रेडिट नहीं मिलता है, मैं मुसलमानों की कोई मदद नहीं करता हूँ। 2 इमारतें उड़ाए दिए मैंने, 200 लोग मार दिए, इससे मैं कोई ये नहीं मुसलमानों की, मैं तो इससे मुसलमानों को बदनाम कर रहा हूँ। मुझे अगर मुसलमानों का सर ऊंचा करना है, मुझे अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रेजेंट करना है सारी दुनिया के सामने कि भाई हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताओ जी, जो इन्होंने अभी बता दिया, और मुजाहिद साहब पता नहीं बैठे हैं कि चले गए, तो उन्होंने भी बताया जैसे कि वो औरत गंद फेंका करती थी हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जवाब क्या था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? हम तो कभी इंतकामी तो है नहीं। जब हम इंतकामी ही नहीं है तो हमें क्यों आपसी इख्तिलाफ पे ये रखे? हम क्यों नहीं, आज मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ आपके साथ बैठ रहा हूँ, हम मना रहे हैं आज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रात मना रहे हैं। ये रात हम सब के दिलों में सेम इश्क है। जो यहाँ पे ये छोटे 2 बच्चे बैठे, इनके दिलों में भी इस वक्त जाग रहा होगा, ये जो ये जर्मिनेट हो गया होगा। अगर मैं इसके जहन में पॉइजन डालूं, इसके जहन में हेट डालूं, इसके जहन में वो बातें डालूं, आप बोलोगे जनाब सुन्नी के घर में खाना हराम है, और इसको बोलेंगे शिया के घर में खाना हराम है, तो यार आप क्या कर रहे हो? आप कौन सी इस्लाम की खदमत कर रहे हो? आप तो इस्लाम को तबाही बर्बाद कर रहे हो, आप यूनिटी को तबाह कर रहे हो। तो इसलिए मैं तो इस मामले में बड़ा रिवोल्यूशनरी हूँ। मैं यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, हर जगह बहुत सारी चीज़ों में, आस्थानों में, पता नहीं आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि नहीं, आपका नहीं बन रहा था ये जो यहाँ पे हमारे हजरत शम्स इराकी साहब, वो आस्थान तो मैंने बनाई, वहाँ जाके बोले, वो नहीं बनाई दी जा रही थी, मैंने बनाई। मैंने वो बेमना ब्रिज जिसको शिया ब्रिज कहते थे, मैंने कहा कि मैं बनाऊंगा, 28 साल उसको नहीं बनाने दिया गया था। मैंने कहा मैं बनाऊंगा, क्या बात है। मैं वहाँ के इलाके का डिप्टी कमिश्नर था, मैंने कहा मैं बनाऊंगा, मैं देखता हूँ ये मुझे बताओ, ये शियाओं का ये ब्रिजों का नाम कब पड़ा है? शिया ब्रिज तो सुन्नी ब्रिज, मैं बनाऊंगा। ये मैं चीजें बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये लोगों ने इस चीज का, और इसमें मैंने देखा क्लर्जी जो है हमारी दोनों साइड में, मैंने एक साइड की बात कर रहा हूँ, दोनों साइड में क्लर्जी हमारी अनएजुकेटेड है। काश आज के इस सेंचुरी को समझते, अगर वो समझते, कश्मीर जो इस सेंचुरी में तबाही बर्बाद हो गया, जो इस सेंचुरी में कश्मीर का हाल हो गया, वो कभी नहीं हुआ होता। चलो अल्लाह ताला इस शब को हम दुआ करेंगे, हम सबको सलामत रखे, और हमारी जो आइडेंटिटी है वो हमेशा कायम व दायम रहे। शुक्रिया, शुक्रिया। जो खाना है वो हराम की कमाई से का तैयार किया गया है, वहाँ पे तो परहेज करना चाहिए। टोट पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुरान बयान कर, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा। आज़ियत मुक़द्दस तो मोतबर दोस्त पेट लतीफ़ व करीम परवरदिगार रहमान रहीम। परवरदिगार सुंद लाख लाख शुक्र छो, एहसास शुक्र छो खुदा सुंद जे यम सारी हालात मुनासिब थे अस कोर ठीक पे आगाज तो इख्तिताम तिकाज दुनिया मज खरबदी कुल खरबदी पनवतर मज पनवतर हिलान बगैर परवरदिगार पनवतर हिल बगैर परवरदिगार सोन ये बिहुन ईत्या मोमिन ईत्या कलम गो ईत्या अशकान पैगम्बर इत पर रातस बिहुन कशीर मान इन हालात मज बिहुन शुक्र परवरदिगार शुक्र तम पत खास ये इनायत जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि तौफीक दुत इंशाअल्लाह यम पान महफिल मज बिहन तम ज्यादा पैगम्बर सब बोजान महफिल
یہ نظران عقیدت پیش کور انشاءاللہ جناب رسول اکرم فائز مقام خلق عظیم تم کرن پرن اس کوٹ کہن ذکر تم کرن سون ذکر انشاءاللہ یم سن گرک حالات مشکلات پریشانی حاجات تم کرے جناب رسول خدا پانے تم صاحب خلق عظیم یم دشمنن تہ کران دشمنن تہ یہ سا اصل سلوک کران سم چھ کتھ انشاءاللہ تو اس کو ٹوٹی پھوٹی حسابس مز اور تم دن صحیح رنگ انشاءاللہ تو یم یہ مہمان حضرات تقریبی سان سے ووتمت پن گھرس مز آرام پن بسن مز آرام مگر فقط عشق پیغمبر کس محبت مز آئی یور دی رسول اکرم اجر عظیم انشاءاللہ تو بیس جوان محنت کر خصوصاً برادر تو فرزن میں حکیم سہیل عباس مہمان یور ان اس تعریف کرنے یہ شکر گزار مظفر صاحب اس کلاس فیلو اسلامی کالج روزمت یا مہمان حضرات ریاض صاحب فیاض صاحب تو بیس موسا صاحبس تہ کورمت یہ انوائٹ جنرل موسا صاحبس دور سفرس پہ وتھ کہین تو مسلسل کران یہ میلاد حضرت علیہ السلام فرماوان غریب ہے وہ انسان جو زندگی میں دوست بنا سکا اس سے زیادہ غریب وہ ہے جس کا دوست تھا تم کو خراب رہا ہے یہ دوستی بڑی ایسی ہے بصدقہ عشق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ برادری اسلام حسینی برادری تھرو آؤٹ ایئر ایوری سیٹرڈے ایٹ لیسٹ ایوری سیٹرڈے ان دا نیم آف حسین کران تو پتہ کچھ کران تذکیہ نفس یم کلمات اخلاقیہ بیان کرنا تو میون سرسی خاطر اعلان بہت ہر وز ونان دم مے ورے آسان ونان مین ضرورت رٲژ 2 بجے 3 بجے بہت 4 گھنٹے سڑکہ پہ تو اس تہ نفر یمس میری معمولی ضرورت تکیاز مے باسیو زی چیز زندگی ہند مودا تو مقصد انسان سن کمال چھ 2 چیزو سۭتۍ زندگی بھر کوتاہ لوگ مسلمانس بکار مسلمان سٕنٛز مشکل کشٲیی خٲطرٕ کۭژاہ کٲم کٔر تٔمۍ دوٚیِم یتھ دیٖنچہِ وتہِ پٮ۪ٹھ کوٗتاہ تکلیٖف کٔر تٔمۍ برداشت یِمے 2 چیٖز چھِ باقٕے کھٮ۪مو کوٗتاہ بناوو کوٗتاہ زینو کوٗتاہ بیلنس کوٗتاہ تھاوو یہِ لگہِ نہٕ بکار کینٛہہ اکھ مجتہدہ اوس سُہ گُزریو تہٕ گُزریو سۄ خوابس منٛز پتہٕ ٲسۍ فرزند سُہ تہِ اوس مجتہدی سُہ اوس بابا جان سُہ اوس مجتہد اَسہِ چھُ خامنٲے صٲب چھُ سِسانی صٲب چھُ یِتھے پٲٹھۍ بابا جان کیٛاہ باسیو تتہِ کیٛاہ دوٚپنس گوٚبرا مجتہد تہِ اوسُس فتوا تہِ اوسُس دِوان درس و تدریٖس تہِ کوٚرُم نماز تہِ پرناوان قرآن تہِ مویٖز تہِ پٲٹھۍ زبردست مگر یُس مین آیٹم چھُ سُہ چھُنہٕ مےٚ کوٚرمُتٕے زندگی منٛز یتھ زیادٕ مارکس ملان چھِ یتھ زیادٕ اعزاز چھُ ملان سۄ کٲم کٔرٕے نہٕ مےٚ دوٚپُس بابا جان سۄ کۄس کٲم دوٚپنس خدا کی راہ میں ذلیل ہونا خدا چہِ وتہِ منٛز عزت قۄربان کرُن لُکھ ٲسۍ نِچہِ نظرِ وٕچھان لُکھ ٲسۍ فقیٖر نظرِ وٕچھان لُکھ ٲسۍ مٔتۍ نظرِ وٕچھان وہ کام مجھ سے نہیں ہوا میں ہر جگہ عزت کران میں ہر جگہ مال تراوان مستن بچھاوان شربت دِوان ماٹم چھکان کُنہِ جایہِ گوٚژھ میون کیریکٹر گوٚو نہٕ صحیح خراب یِتھ پٲٹھۍ امام حُسین کربلاہس منٛز گوٚو کیریکٹر خراب تِم چھِ ٲسۍ ونان یہِ ہسا چھُ بٲقٕے یہِ ہسا چھُ نوٚو سُہ نیٚچوٗ ہیوٗ گۄڈٕ کوٚرہس کیریکٹر خراب تٔتھۍ پٮ۪ٹھ تٔتھۍ پروپیگنڈس پٮ۪ٹھ سۄمبرٲیِکھ لُکھ تہٕ موٚر تیُتھ کوٚرُکھ خراب پتہٕ گٔیِکھ ٹُکرٕ حضرت حسین اوس دِوان پامہٕ شامس اس لیے یُس انسان مال دِیہِ جان دِیہِ حتیٰ کہ پنُن عزت کرِ قۄربان یہِ چھُ ووٚنمُتٕے لا يكمل ایمان رجل لا يكمل ایمان رجل حتى يظنون الناس انه مجنون مومن کا رجل کا آدمی کا ایمان تب تک مکمل نہیں جب تک لوگ اس کو پاگل نہ سمجھیں یہ اس جان صاحب حزب مجاہد جان صاحب خورشید اس ونان یہ سا یہ صحاب صاحب اخ تمس ونو آخر زمانے میں اگر صحابی رسول آئے گا تو کیا ہوگا اس نے کہا اگر صحابی رسول آخر زمانے میں آئے گا وہ لوگوں کو کہیں گے تم کافر ہو اور لوگ اس کو کہیں گے تم پاگل ہے یہ اس فرق اس لیے خدا رسول سن شکر اس کوری الحمدللہ گوئی پور کیا گمز غلطی کیا گمز کوتاہی کیا لفظ گمز آسان ضرور گمز تو انشاءاللہ اس رشتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یمو بزرگ اس کلام کر کمال چھ پر عمل کرنے کی کوشش کر کمال پن گھر نماز اس یہاں کیا چلے گا نظام ویری ایزی انسان قرآن میں لکھت من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیا فکأنما احیا الناس جميعا جس نے ایک آدمی کو قتل کیا اس نے پوری کائنات کو قتل کیا اور جس نے ایک کو زندگی دے دی اس نے پوری کائنات کو
امہ قانون اخ نفر کافی اگر پنس پانس ہدایت کر گویا کہ مے کوٚر سٲرِسٕے دُنیاہس ہدایت اگر پنس بچس ہدایت کر مے کوٚر سٲرِسٕے دُنیاہس ونکیٚنس چھِ پرابلم امچی شریعت محمد مصطفیٰ زمین کشمیر پہ نافذ نہیں ہے تو مسلمان گژھِ آسُن غمگین ایوری مومن گژھِ خۄش گژھِ آسُن خۄش چھِ کھڑ آسان خۄش چھِ گُپن آسان أسۍ گژھو غمگین آسٕنۍ یہ چھُ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام جو محمد و آل محمد پہ مصائب گزرے تکلیف وٲتۍ اس کو یاد کر کر کے جو غمگین رہے گا اس کی ہر سانس تسبیح کا ثواب ہے اس لیے گژھِ پن پن تھاوُن غمگین نیبر کِنۍ چھِ وٕچھان پننہِ مستوٗرات پننہِ حوشی تِم چھِ بے پردٕ تو غمگین ہو جاؤ کہ شریعت محمد نافذ نہیں اللہ تعالیٰ دِنۍ توفیق اَسہِ مےٚ گژھِ معٲفی دِنۍ ییٚتہِ چھِ بُزرگ اساتذہ تہٕ کرو دعا کیٛازِ مجلس یۄس کرو تتھ چھُ دعا خۄدایس ضروٗر منٛگُن بیٚیہِ یِم اَسہِ پنٕنۍ اسلاف چھِ قبرن منٛز ممکن چھُ نہٕ واریاہ آسو أسۍ تہِ قبرِ منٛز ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ قبرن منٛز گژھو تُہۍ ٲسِو اَسہِ یاد کران سانہِ ناوٕ ٲسِو کانٛہہ درود سوزان اَسہِ میلہِ اجر انشاءاللہ مجاہد صاحب نے سلامتی خطر برشان محمد والے محمد بلند صلوات